السلام علیکم، دمان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مریم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم صبا مسعود، جن کا شمار نہ صرف ہمارے علاقے بلکہ پورے ملک کی نامور اور باصلاحیت خواتین میں ہوتا ہے۔ ایک دور دراز قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے اس باہمت خاتون نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے روایتی رکاوٹوں کو شکست دی۔ ڈاکٹر نسیم صبا نہ صرف ایک ماہر ڈاکٹر بلکہ گمل میڈیکل کالج کی ڈین کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والی ہیں، تو آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ میرے یہ خوش قسمتی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوئی تو وہاں قبائلی روایات کے ساتھ ساتھ مذہبی رجحانات کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے والد پہلے سے ہی ڈاکٹر ہیں اور وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی انسٹیٹیوٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فارغ التحصیل تھے۔ ہمارے گھر میں جو تربیت ہوئی اس میں اس چیز کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ جس طرح عموماً پختون معاشرے میں یا قبائلی معاشرے میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں تعلیم میں اور ترجیحات میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے، تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں پر ترجیحی بنیادوں پر ہمیں بیٹیوں کو مضبوط باصلاحیت اور خود مختار بنانے کا بچپن سے ایک سبق دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو گورنمنٹ سکولز ہیں، جو اس وقت سیکنڈری سکول ہے ٹانگ کا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور ڈگری کالج نمبر 1 جو ہے ٹی آئی خان کا، یہاں سے میں نے ایف اے سی کی۔ یہاں سے پھر میں ایوب میڈیکل کالج اور پھر پوسٹ گریجویشن میں نے پشاور سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے کی۔ کیریئر کی ابتدا ہی جیسی میں نے اسپیشلائز کیا تو میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے گومل میڈیکل کالج کو جوائن کیا، تو یوں سمجھے کہ میری پیشہ ورانہ زندگی کی ابتدا بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے ہوئی ہے، جہاں پر اب میں ڈین کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ میڈیکل کی تعلیم کے دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی زندگی میں کس شخصیت نے سب سے زیادہ اثر ڈالا؟ دیکھیں، زندگی میں تو ہر سٹیج پر یوں سمجھیں کہ ہر مقام پر جب آپ طالب علم ہوتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں، ہاسٹل جاتے ہیں یا اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آتے ہیں، تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو انسپریشن کے لیے لوگ ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں جو گھر کی تربیت تھی میرے والد کی طرف سے، اس میں ہمیں جو مضبوطی سکھائی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ہر قدم پر مشکلات اور ان چیزوں کا حل ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہم ایسے والے بچے بھی نہیں رکھے گئے کہ جو ہر بات پہ والدین کی طرف جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ہمارا تربیت ہی ہماری اس طرح کی گئی کہ جو چیز ہے وہ آپ نے خود اس کو فیس کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے، اور انسپریشن بھی ہر قدم پر بہت سی ملی۔ میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے۔ ٹانگ کے سکول کا آپ نام سوچیں کہ ڈسٹرکٹ ٹانگ کا کوئی گورنمنٹ کا سکول ہو، لیکن اس وقت وہاں پر جو ڈسپلن کا نام تھی مس قاضی، اس جیسا تو شاید آکسفورڈ میں بھی اس طرح کے ٹیچرز نہ ہوں۔ تو ہر مقام پر انسپریشن کے لیے لوگ ملے، اساتذہ بہت اچھے ملے، شاید یہ وجہ تھی کہ مجھے اپنا سفر کبھی مشکل نہیں لگا۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز ہے ناموافق حالات کو موافق بنانے کا۔ جو کنڈیشنز بھی آپ کے سامنے ہوں، جب آپ ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں، کنڈیشنز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سکسیس اس کے بعد آپ کو بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور میڈیکل کالج کی ڈین ہیں، تو یہ سب کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یہ بھی مجھے اس لیے مشکل نہیں لگتا کہ میں جو انسان کی صحت کے جو بنیادی کچھ اصول ہیں، جس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ انسان کی نیچر کو یا انسان کی فزیولوجی جو سسٹم ہے وہ ہمارا اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہماری انرجی لیول کم ہوتا ہے اور سورج کے رائز ہونے کے ساتھ انرجی لیول بڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے اپنی روٹین یہ ہے کہ بہت جلدی بیڈ کی طرف جانا اور فجر کی نماز کے لیے پہلے اذان کے ساتھ اٹھنا، تو اس کی وجہ سے وقت میں اتنی برکتیں ہیں کہ فجر کو مجھے کبھی یہ مشکل نہیں ہوئی کہ کسی کام کی وجہ سے میرا کوئی دوسرا کام رہ گیا ہو۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات کرتی ہوں کہ صبح کے وقت میں اتنی برکت ہے کہ جو اپنی زندگی کے کام فجر سے شروع کرتے ہیں ان کے لیے کسی چیز کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کے شعبے میں خواتین کے لیے کیا مواقع اور چیلنجز ہیں؟ خواتین کے لیے کوئی ایکسٹرا چیلنجز نہیں ہیں۔ فیمیل کے لیے تو سب سے خوبصورت پروفیشن ڈاکٹری کا ہے۔ آپ میں قابلیت ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، تو اس سے خوبصورت پروفیشن تو فیمیل کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ چیلنجز وہی ہیں جو اس پروفیشن میں مرد کے لیے بھی ہیں۔
اس علاقے میں جہاں میں ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں، یہاں تو ایز اے فیمیل کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر کسی اتھارٹی کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہے اگر آپ ملک کے دوسرے حصوں کو دیکھیں. وہ اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں عورت کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. میری فیکلٹی ہے، بہت سے ایسے کام جو ان کے ساتھ اگر کوئی اور ڈین ہوتا تو وہ اس پہ چھوڑ دیتے، وہ مجھے خود سے آفر کرتے ہیں آؤٹ آف پروفیشنلزم، آؤٹ آف کرٹسی، اور کہ یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو یہاں تو کام کرنا زیادہ آسان ہے، چیلنجنگ بالکل بھی نہیں ہے. بات کریں گے کہ میڈیکل ٹیسٹ 2024 کے حوالے سے پنجاب اور KPK میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ KPK میں تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. پچھلے سال جو میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں تھوڑی سی ایمبیگویٹی آئی تھی کہ وہ کورٹ کیس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اس کو کنڈکٹ کیا اور بہت شفاف اور بہت خوبصورت طریقے سے کنڈکٹ کیا. اس میں پہلی دفعہ ہمارے میڈیکل کالج نے بھی حصہ لیا، ہمارے وینیو میں بھی جو دوبارہ ٹیسٹ ہوا تھا. اس بار تو جو انہوں نے کیا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے پورے صوبے میں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ شفافیت کا ہے نہ اس کی ایگزیکیوشن میں کوئی پرابلم رہی. جو باقی صوبوں میں کچھ مسائل ہیں تو وہ ان کے اپنے انڈیویجول لیول پہ ہوں گے، اور چونکہ ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ HSC کے تھرو جب رزلٹ آتا ہے تو وہ اکٹھا ہی یہ میرٹ کو کمپائل کرتے ہیں. جو ہمارا میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ شفافیت سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر 40,000 طلبہ ہیں تو وہ پوائنٹس پر بھی آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، 0.2 0.3 0.1 پر بھی میرٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ حساس بھی بہت ہے. خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مستقبل میں اپنے کمیونٹی یا ملک کے بارے میں کیا خدمات انجام دینا چاہتی ہیں؟ کمیونٹی تو میری ڈیرہ اسماعیل خان ہے، جی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان باقی صوبے سے اور باقی ملک سے ایک جو پرابلم ہے فاصلے کا، کہ ڈیرہ خان ٹریول کرتے ہوئے سب کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم بہت دور، شاید بہت پسماندہ، بڑے ان پریویلیجڈ میں جا رہے ہیں. میرا یہ ڈریم ہے کہ یہ امپریشن ختم ہو جائے. اس وقت گومل میڈیکل کالج کا میرٹ بہت اچھا ہے، جو ٹاپ میرٹ MD-CAT کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس پریفر کرتے ہیں. کسی بھی ایکیڈمک اور کریکولر ایکٹیویٹی میں گومل میڈیکل کالج پاکستان کے کسی بھی بڑے میڈیکل کالج سے کم نہیں ہے. اس امپریشن کو میں اتنا اوپر لے جانا چاہتی ہوں کہ ایک وقت ہو کہ یہ میرٹ میں اور کریکولر ایکٹیویٹیز میں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایک نام رہے. اس کے لیے ایک ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر ایسا ہے، یا جو فیکلٹی ہے کہ یہ PhD کی طرف نہیں جا سکتے. جیسے آپ پشاور میں فیکلٹی ہے تو اس کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ PhD میں داخلہ لے اور اپنی سروس بھی کرے، ہمیں تو جانا پڑتا ہے. تو اگر خیبر میڈیکل یونیورسٹی اپنا کیمپس یہاں کھول لیتی ہے اور ہماری فیکلٹی اس میں انرول ہو جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور ایک وقت ہے، شاید اس وقت ہم سروس میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرا یہ خواب ہے کہ گومل ڈیرہ اسماعیل خان پر جس طرح گومل یونیورسٹی ہے اس طرح میڈیکل کی پوری یونیورسٹی ہو. اور یہ جو ایریا ہے جس طرح جہاں ہمارا میڈیکل کالج ہے اس کے پیچھے ایریگیشن کی بہت ساری زمین ہے، سرکاری زمین ہے، تو یہاں پر ملک کا سب سے خوبصورت ترین ہیلتھ سٹی بنایا جائے. سننے میں آیا ہے کہ آپ نے 300 سیٹس جو ہیں وہ کہ MU یعنی کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو. خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ہماری تو ابھی فی الحال سیٹ زیادہ نہیں ہوئی، اور جو ہمارے پاس سیٹس ہوتی ہیں اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ہمیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے میرٹ پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو اس طرح انفرادی طور پر ہم سیٹ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، وہ یونیورسٹی کا رول ہوتا ہے. بات کریں گے کہ آپ کا جو پرسنل وہ ذاتی جو کلینک ہے وہ کافی مہنگا ہے، کافی لوگوں کی شکایت آتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ عوام کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہم چونکہ وزٹنگ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں تو ڈین شپ لینے کے باوجود میں نے اپنی OPD اور اپنا تھیٹر جو ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم انہی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں بھی، اور وہ پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہم خود بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر اسٹیٹسٹک بھی دیکھ لیں تو ہم ان کو OPD پہ اور وہاں پر مینیج کر سکتے ہیں. یہ ایک عام تاثر دیا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اگر آپ اس کو باقی پروفیسرز کے اور ان چیزوں پہ دیکھا جائے تو وہ ایک طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ بات کرتے ہیں، اور انسٹیٹیوٹس میں اور پرائیویٹ سیٹ اپس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایڈمیشن کے بعد بلز اسکیلیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے عام تاثر یہ ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم عام بندے کے لیے جو فیس نہیں بھر سکتا, جو پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا, ان کے لیے ہم اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے سیٹ اپ پہ صحت کارڈ کے لیے بھی نہیں کرتی. تو جن کو صحت کارڈ سے بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی سارا ان کی مینجمنٹ ہم ہاسپٹل میں کرتے ہیں. مریضوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا تجربہ دیکھا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. تجربے تو ہم بہت سارے دیکھتے ہیں. جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ صرف ڈیرہ کے نہیں ہوتے, لکی, بنو, کوہاٹ, جوب, مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں سے, یہاں تک کہ افغانستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. جو اس علاقے میں ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پرسنل بھی دعا دینا اور ان کے اپنے گریٹ کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں, ان میں اچھا لگتا ہے ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا. عام لوگ جتنی بھی بات کریں یا اب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم شاید صرف منی کے لیے کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب پبلکلی بندہ نہیں کر سکتا, لیکن ہم اپنے علاقے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور میرا تعلق چونکہ مسعود قبائل سے ہے تو میرے اپنے پیشنٹ, اپنے علاقے کے پیشنٹس کی بھی بہت ساری شکایات ہوتی ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور جب 2 لوگ اگر گلہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان 10 لوگوں کی اچھی باتیں اور اچھی دعائیں یاد کرتے ہیں تو بندے کو موٹیویشن ملتی ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے آخر میں آپ نوجوان نسل کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کوئی خاص بات؟ بہت ضروری بات, بلکہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ یہ میسیج میں کمیونٹی کو دے سکوں. کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیکل کا بہت پروفیشن ایسا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملے گا, بہت سٹڈیڈ ہو گیا ہے, بہت زیادہ آکوپائڈ ہے اور بے روزگاری ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر قابلیت ہے تو آپ کے لیے ہر راستہ اور ہر مقام کھلا ہے. محنت کرتے رہیں. اللہ پاک عزت, رزق اور نام دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. تھینک یو میم, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح سے میں چاہتی ہوں اجازت, ملتے ہیں اگلے انٹرویو میں. اللہ حافظ.